بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میزان آگاہی سیریز میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا عنوان ہے کہ ربا کیا ہے اور معاشرے میں، سوسائٹی میں اس کی کون سی ایسی شکلیں ہیں جن سے بچنا ایک عام انسان کے لیے اور تاجر کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ہی واضح انداز میں اس بات کا حکم بیان فرما دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے خرید و فروخت اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور ربا اور سود کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو بھی سودی معاملات باقی رہ گئے ہیں ان کو چھوڑ دو، اور اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو اس بات کا اعلان سن لو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا میں ڈیل کرنے والے، ربا کی ٹرانزیکشن کو انجام دینے والوں کے لیے سخت سے سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں لعنت فرمائی ہے، ایک حدیث مبارکہ میں ربا کے سے آنے والے درہم کو کئی مرتبہ بدکاری سے بدتر قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ربا کے حرام ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ ربا ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس سے معاشرے میں ظلم پھیلتا ہے، اس سے سوسائٹی کے اندر ایک ڈس آرڈر کریٹ ہوتا ہے، اس سے معاشرے میں ایک غیر متوازن کیفیت پیدا ہوتی ہے اور سوسائٹی کے اندر مجموعی طور پر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم ربا سے بچتے ہیں اور تجارت کی طرف جاتے ہیں تو معاشرے کے اندر ریئل اکنامک ایکٹیویٹیز جنم لیتی ہیں، خرید و فروخت جنم لیتی ہے، لوگ نیگوشیٹ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ کاروباری معاملات میں داخل ہوتے ہیں۔ ربا کہا جاتا ہے کہ قرض کے معاملے میں جب بھی قرض دینے والا شخص مقروض سے یعنی بوروور سے شرط لگا کر، کنڈیشن لگا کر کوئی ایڈیشنل اماؤنٹ قرض کے عوض میں حاصل کرے تو اس کو ربا کہا جاتا ہے۔ یعنی ہر ایسا قرض کا معاملہ جو اس قرض کے معاہدے سے اپنے ساتھ لینڈر کے لیے، قرض دینے والے کے لیے بینیفٹس لے کر آئے، اس ٹرانزیکشن کو، اس بینیفٹس کو، اوور اینڈ ابو کمپنسیشن کو ربا میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام کاروباری معاملات میں ربا سے بچیں۔ اپنی بزنس ڈیلنگس میں جہاں پہ ہم کریڈٹ دینا ہوتا ہے اس میں ہم ربا سے بچیں، اور سوسائٹی کے اندر جہاں پر انسٹالمنٹ سیلز کا کاروبار ہے یا ہمارا کریڈٹ پیریڈس ہیں اس میں کریڈٹ کی ڈیفرمنٹ کی وجہ سے ہم انسٹالمنٹ میں اضافہ نہ کریں، اس لیے کہ یہ ربا ہے اور سود ہے۔ ایسی پارٹنرشپ ٹرانزیکشن جس کے اندر ریٹن گارنٹیڈ ہو، ایسا مشارکہ، ایسی پارٹنرشپ، ایسی بزنس انویسٹمنٹ جس کے اندر ڈاکومنٹڈ اور ایگریمنٹ کر کے اس کا جو نفع ہے وہ شرطیہ طور پر متعین ہو، کہ مثال کے طور پر میں اس پارٹنرشپ میں جا رہا ہوں، میرا ریٹرن 10% ہوگا، میں اس کاروبار کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، میرا ریٹرن 100 روپے ہوگا۔ ایسی گارنٹیڈ انویسٹمنٹ کو بھی ربا کے حکم میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے سودی اداروں میں انویسٹ کرنا، ایسے ٹی بلز میں انویسٹ کرنا، ایسے بانڈس میں انویسٹ کرنا جس کے اندر قرض کے معاملے کے بعد اوپر اس میں نفع آتا ہے، وہ ربا ہے، سود ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اپنے تمام عمومی طور پر سوشل لائف میں اور بزنس لائف میں، معاشرتی زندگی میں اور اسی طریقے سے کاروباری زندگی میں ہم اپنے تمام معاملات کو ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم ربا سے بچتے ہوئے مکمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔